السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ مجیب اللہ بھائی کی وساطت سے جو چاند ستارہ ہوٹل ہے جن کا مالم جبہ میں، ان کی وساطت سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور انتہائی خوبصورت ترین مناظر ہیں۔ یہ آج جمعرات کو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جبکہ یہ بدھ کے مناظر ہیں، اور یہ کل انہوں نے مجھے بھیجے تھے۔ کل میری اپنی نجی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے میں اپلوڈ نہیں کر پایا تھا۔ آج ابھی ایڈیٹنگ کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ تقریباً 1 بجے کے قریب آپ دیکھ پائیں گے۔ اور یہ مناظر آج تو یہاں جو ابھی مجھے رپورٹ تازہ ترین ملی ہے وہ یہ ہے کہ موسم ابر آلود ہے، اور آج رات کی برف باری کی پیشن گوئی بھی ہے۔ اور یہ پچھلی برف باری کے بعد سے لے کر اب تک کے مناظر ہیں کہ جب برف کی ایک خوبصورت تہ اس پوری وادی پر ابھی تک موجود ہے، اور اس تہ نے اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی بلندی پر واقع اس وقت وہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ سڑک کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سڑک پر ابھی بھی برف کی ایک تہ موجود ہے۔ سامنے چاند ستارہ ہوٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، اور مجیب بھائی کا نمبر بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ جو لوگ مالم جبہ جانا چاہتے ہیں اور بالکل سکی ریزارٹ کے پاس اور قیام کرنا چاہتے ہیں تو سکی ریزارٹ سے نیچے آتے ہوئے سیکنڈ لاسٹ ہوٹل ان کے ہیں، یعنی کہ اس کے بعد پھر آگے ایک ہوٹل ہے اور اس کے بعد پھر سکی ریزارٹ یعنی کہ پی سی ہے۔ اور پی سی جن لوگوں کو افورڈ نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، وہاں رہ نہیں سکتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اچھا چانس ہے کہ وہ یہاں قیام کر سکتے ہیں اور یہاں سے پھر اوپر بآسانی وہ سکی ریزارٹ تک جا سکتے ہیں، جہاں پر سکینگ ہوتی ہے، سکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کے علاوہ چیئر لفٹ ہے، زپ لائن ہے، کافی ساری دیگر فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اور کہیں تو وہاں پر صرف وہاں جا کر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ روڈ آپ کو اس وقت یہاں سے نظر آ رہی ہوگی، اس کے متعلق تفصیل پوری بتائیں گے۔ آج کی ویڈیو کی خوبصورت نظاروں پر مشتمل ہے، اور تقریباً یہ 12 منٹ کے خوبصورت نظارے ہیں۔ آپ یہ 12 منٹ کے خوبصورت نظارے انجوائے کر سکیں گے، اور یہاں سے ہم اوپر آپ کو لے کے بھی جائیں گے سکی ریزارٹ تک، وہ بھی دکھائیں گے کہ وہاں پر اس وقت کیا کنڈیشن ہے، کیا وہاں پر گاڑی جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی۔ یہ روڈ کے اس وقت نزدیک سے وہ مناظر دکھا رہے ہیں کہ اتنی خوبصورت جو برف پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک ترین بھی ہے۔ یہ انتہائی چڑھائی اور انتہائی اترائی یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت بالکل سفید ہوئی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر برف کی ایک تہ موجود ہے جو کہ سلپ کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر ٹمپریچر بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے برف جو تھوڑی بہت ہی ڈلتی بھی ہے سڑک کے اوپر، پانی کی صورت دن کو اختیار کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی جب ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ وہ اپنی ایک سفید لہر بنا لیتی ہے، کرسٹل لہر، جس کی وجہ سے پھر وہاں پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں کے مقامی بچے ٹائر کی ٹیوب کی مدد سے یہاں پر ایک اپنا کھیل اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ گھر کی چھتوں کے اوپر اور اسی طرح جو ان کی مقامی بلڈنگز ہیں ان کی چھتوں کے اوپر جو برف کی ایک تہ پڑی ہوئی تھی اس کو اتارنے میں لوگ مصروف ہیں، کیونکہ برف کا اچھا خاصا وزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے چھت منہدم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو لوگ پھر چھتوں کے اوپر سے برف اتارنے کا کام بھی ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں۔ زیادہ تر تو چھتیں ان کی اس انداز میں بنی ہوتی ہیں کہ اس کے اوپر برف کھڑی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی کئی جگہ جب برف جم جائے تو پھر وہاں ان چھتوں میں سے یعنی کہ جن کو آپ لوہے کے چادروں کی چھتیں کہا جاتا تھا ان پر سے برف ہٹانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس چھت کے اوپر سے برف ہٹائی جا رہی ہے بیلچوں کی مدد سے، اور دیگر کافی سارے طریقے اختیارات کیے جاتے ہیں۔ اب یہ برف ہٹا کر پھر سائڈ پہ کی جاتی ہے تاکہ چھت پر سے وزن کم کیا جائے۔ دوستو بات یہ ہے کہ مالم جبہ اور اس کی ساری اوپر سکی ریزارٹ تک جائیں گے، لیکن جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے میری درخواست ہے کہ برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو موصول ہوتا رہے۔
اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پوری دیکھا کریں، کیونکہ ویڈیو پوری نہ دیکھنے کی وجہ سے ہماری ریچ کم ہوئی ہے، اور تقریباً پچھلے 1 ماہ سے ہماری کوئی ویڈیو کوئی ایسے قابل ذکر کرکردگی نہیں دکھا سکے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یوٹیوب اب خود بھی بادشاہ ہے، بعض اوقات ایسی ویڈیو بھی رینک ہو جاتی ہے جو کہ اتنی اچھی نہیں بنی ہوتی، اور بعض دفعہ بہت اچھی ویڈیو بھی رینک نہیں کر پاتی۔ بہرحال ہمارا کام ہے محنت کرنا اور آپ تک تازہ ترین معلومات پہنچانا، باقی من جانب اللہ ہے۔ اس کا ریوارڈ جو سا ہے وہ ہم نے رب کی ذات پہ چھوڑا ہوا ہے، ہمیں اس پہ قرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کیا کرے اگر ویڈیو پوری دیکھنے سے ہمیں بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ یہ تازہ ترین حالات ہیں جی سکی ریزارٹ کے اوپر، اور سکی ریزارٹ کے اوپر جا کر مجیب اللہ بھائی کا شکریہ اسپیشل وہ وہاں پہ کیے ہیں، اور وہاں سے ہمیں کیونکہ اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، اگر جانے بندہ تو پھر 800 روپیہ ادا کرنا پڑتا ہے، جو وہاں جا کر کچھ بھی نہ کرے، صرف گیٹ پاس ہے 800 روپے میں۔ اگر وہاں پر چیئر لفٹ کی سہولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو 1200 روپیہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور اگر ساتھ زپ لائن بھی لیں تو پھر 3000 روپیہ، اور اگر سارے کھیل انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر 5000 روپے کے لگ بھگ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پی سی ہوٹل میں کیمپ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں 30 سے 40 ہزار روپیہ روم کا ایک دن کا رینٹ ہے، جبکہ نیچے جو ہم نے آپ کو ہوٹل بتائے ہیں جس میں چاند ستارہ ہوٹل ہے، دیگر دوسرے ہوٹل ہے، دریاب ہوٹل وغیرہ، یہاں پر آپ کو 5-6 ہزار روپے سے لے کے 10 سے 12 ہزار روپے تک کمرہ اویلیبل ہوتا ہے۔ گاڑیاں تو آ رہی ہیں، یہ نیچے سے ابھی ایک اور گاڑی بھی آ رہی ہے، لیکن یہ فیلڈر گاڑیاں ہیں مقامی لوگوں کی، ان میں سے اکثریت نے تو سنو ٹائر ڈلوائے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے یہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا تھا کہ یہاں پر اکثریت جو سی ہے وہ سنو ٹائر جو سی ہے وہ ڈلوا لیتی ہے سردیوں کے مہینے میں، لہٰذا انہیں سنو چین کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ لیکن اب جب باہر سے آپ لوگ جائیں تو ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے کہ آپ سنو چین کا استعمال کریں۔ سنو چین کے استعمال کے بغیر یہاں تک جاننا غیر دانشمندی ہے۔ پہنچ تو شاید آپ جائیں، لیکن کسی بھی ایسے ناگہانی صورتحال کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکی ریزارٹ آلموسٹ خالی پڑا ہوا ہے، کیونکہ ٹورسٹ نہ ہونے کے برابر ہے یہاں پر۔ یا تو جس دن برف کا امکان ہو وہ اس دن ٹورسٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو یا پھر کوئی میلہ یا کوئی فیسٹیول ہو تب ہوتے ہیں، ادروائز میرا خیال ہے کہ اب عام آدمی کی پہنچ سے یہ چیز باہر ہوتی جا رہی ہے۔ میری تو درخواست ہوگی انتظامیہ سے کہ عام لوگوں کے لیے بھی کچھ کیا جائے اور اس کے ریٹ کم کیے جائیں، اور کم از کم ایسی سہولت پیدا کی جائے کہ جس سے عام آدمی بھی انجوائے کر سکے۔ کئی میری طرح کے لوگ تو بس حسرت سے اس کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اب دیکھیں نا کہ ایک بندے کا اگر خرچہ 5000 ہو اور ایک فیملی جا رہی ہو 5 بندوں پہ مشتمل، تو 25,000 روپیہ کہاں سے پے کرے؟ چلے اور کچھ نہیں تو 12 چوک 48 روپیہ چیئر لفٹ کا، یا 12 پنجے 60، 6,000 روپیہ، تو 6,000 روپیہ ان کو دے کے بیچارے وہ کیا انجوائے کریں گے؟ بہرکیف اس کو اوپر کچھ نہ کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کی پہنچ تک، اور کم از کم فیملیز کے لیے کچھ ایسا پیکیج نکالنا چاہیے جس کے لیے انہیں آسانی ہو، یا کوئی نہ کم پیکیج ہی دے دیں کہ اگر 5 بندے یا 4 بندوں کی فیملی ہے تو انہیں کم سے کم پرائز پر ایسی چیز مہیا ہو گئی۔ بہرحال یہ میرا ایک آئیڈیا تھا، اگر شاید کوئی دیکھ رہا ہو سکی ریزارٹ کے انتظامیہ امور کا بندہ تو وہ اس پر سوچے یا ان تک کوئی بات پہنچا دے تو بھی بہتر ہے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ آفتاب صاحب تک اس چیز کو پہنچانے کی، جو کہ پی سی کے مینیجر ہے، ہو سکتا ہے ان کی ڈومین میں یا وہ ان کی کسی انتظامیہ کے ساتھ ہمارا یہ پیغام پہنچا سکیں۔ تو ابھی چلتے ہیں جی آگے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگلے آنے والے دنوں میں یہاں پر کیا ہونے والا ہے۔ جی ہاں، آج جمعرات ہے، اور آج جمعرات کی رات سے جو برف باری کا سلسلہ شروع ہوگا وہ میں اتنا زیادہ تو نہیں، لیکن پھر بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ کئی فٹ پر برف بھی پڑ سکتی ہے۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ کالام میں ٹھیک ٹھاک تگڑی برفباری نظر آ رہی ہے، اور جب کالام کے پہاڑوں پر اور کالام شہر تک بات پہنچ جائے، جو پچھلی دفعہ بحرین شہر تک آ گئی تھی، بلکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ مینگورا سٹی تک بھی برفباری آ پہنچی تھی۔ جی ہاں، اور مینگورا میں وائٹ پیلس تک بھی برفباری ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں تو پھر ایسا لگتا تھا کہ یہ معاملات ایسے ہوں گے کہ پھر اب کئی فٹ طے جو سی برف ہے وہ جم جائے گی۔ اسی طرح معلم جبہ بھی اسی ہائٹ کی پہاڑیوں میں آتا ہے، تو پھر یہاں پر بھی امکان ظاہر ہے کہ اتنی برف پڑنے کا امکان ہے، تو ایسی صورتحال میں تو پھر احتیاط بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یعنی کہ آج سے 1 ہفتہ قبل کی برفباری میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ لوگ یہاں پہنچ بیٹھے تھے لیکن ان کے پاس نو چین نہیں تھی، اور کافی ساری گاڑیاں پھر اس انتظار میں رہیں کہ روڈ صاف ہوگی تو ہم آ کے بچھے لیں گے،
تو اسی اسنا میں ٹریفک بھی جیم ہو گئی تھی اور گھنٹوں لمبی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئی تھیں۔ تو برائے مہربانی تمام احباب سے میری درخواست ہے کہ جب برف باری کا سیزن، اب آپ کو پتہ لگ ہی گیا ہے کہ آج سے شروع ہونے والی 4 دن کی برف باری ہے، تو ایسی صورت میں وہی لوگ جائیں جن کے پاس پوری طرح چیزیں موجود ہوں، جن کے پاس سنو چین ہو، جن کے پاس ایٹ لیسٹ سنو چین لگانے کا تجربہ بھی ہو۔ سنو چین ہونا ایک الگ بات، لیکن سنو چین لگانا بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس میں لوہے والی چینز بھی ہیں، اب تو ربڑ کی چینز بھی آ گئی ہیں، وہ کس قدر کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں اس کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ اب تو کافی ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کے پاس سنو چین ہے تو اس کو لگانے کا طریقہ سیکھ جائیں، نہیں تو اس کے بھی 500 سے 1000 روپے آپ کو پے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس سنو چین نہیں ہوتی تو چند کلومیٹر کے آپ کو خام خواہ 2 سے 3000 روپیہ، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ جب بندہ مجبور ہو تو لوگ پھر مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور زیادہ پے کرنے پڑ جاتے ہیں۔ وہاں کی مقامی انتظامیہ اور پولیس تو مددگار ہے ہی ہے، لیکن اب وہ کتنے لوگوں کی مدد کرے گی؟ آپ کو خود بھی چاہیے کہ اپنا انتظام ساتھ لے کے جائیں۔ سنو چین کے حوالے سے سوال کیا جاتا ہے تو پنڈی میں بھی موجود ہے، اور اسی طرح مختلف جگہ سے آپ کو مل جاتی ہے۔ جہاں آپ کا شوق ہے تو پھر تھوڑی سی مہنگی بھی ملے تو کوئی حرج نہیں۔ اپنی جان سے زیادہ، اپنی املاک سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اتنی مہنگی گاڑی خرید کر پھر اس کے نقصان کا بھی آپ کو جب خدشہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کچھ پیسے خرچ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی تمام چیزیں پوری کر کے کسی بھی سفر پہ آپ جائیں، اسپیشلی جب آپ مری جاتے ہیں، نتھیا گلی جاتے ہیں، مالم جبا جاتے ہیں، کلام جاتے ہیں، جب آپ کے پاس نو چین ہوگی تو پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ باقی زندگی موت تو رب کے ہاتھ ہے، حادثہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ اپنے اینڈ پہ جتنی بھی احتیاط کی جا سکے، جتنا کچھ کر سکے آپ ضرور کریں۔ اگر آپ عالم جب جاتے ہیں تو مجیب اللہ بھائی سے رابطہ کر کے جائیں، وہ آپ کو بہترین گائیڈ کریں گے کہ کیا اس وقت آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، اور اگر آپ ان کے پاس قیام کرتے ہیں تو بھی آپ کو بہترین سہولتیں فراہم کریں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ تو آپ مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہاں پر ایک بات اور جو میرے ذہن سے نکل گئی تھی اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ پلیز خدارا جہاں بھی اس قسم کے ماحول میں جہاں بھی جائیں، کسی بھی سیاحتی مقام پہ جائیں، پلیز گند مت پھیلائیں۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کیسا خصوصی کرم کیا کہ ایک سفید چادر تن دی اور نیچے کا سب کچھ نیچے رہ گیا اور اوپر کا صاف ستھرا اور جالا آپ کے سامنے ہے۔ اس سفیدی کو برقرار رکھیے، گند مت پھیلائیے، اور اس حسن کو قائم دائم رکھیے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، اسے خوبصورت ترین بنانے میں اپنا کردار ادا کیجیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔